بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمر سید الانبیاء خاتم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرحت و مسرت اور رفاقت و یکجائی کے 2 سال بیت چکے تھے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لخت جگر جب 6 سال کی عمر کو پہنچے تو والدہ محترمہ کے دل میں خیال آیا کیوں نہ اپنے بیٹے کو اس کے والد کی قبر پر لے جاؤں۔ بس آپ نے یہ دل میں تہیہ کر لیا اور حضرت ایمن رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کر یثرب کے دشوار گزار اور طویل سفر پر روانہ ہو گئیں۔ 2 اونٹوں پر سفر طے کرتے ہوئے بالآخر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ننیال پہنچیں، جہاں آپ نے دارالنابغہ میں قیام فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کے ہمراہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر پر حاضری دی اور وہاں ننیال کے رشتہ داروں سے ملاقاتیں فرمائیں۔ یہیں بنو عدی بن نجار کا ایک تالاب تھا جہاں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیراکی فرمایا کرتے تھے، یعنی عسکری تربیت کا ایک مرحلہ تھا جو آپ نے یہاں مکمل فرمایا۔ محدثین کرام نے اس کو یوں بیان کیا ہے کہ ایک عرصہ بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں دوبارہ تشریف لائے تو آپ وہ حالات بیان فرماتے تھے جو یہاں آپ کو پیش آئے تھے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا امی جان نے یہاں قیام فرمایا تھا اور میں بنو عدی کے تالاب میں تیراکی کیا کرتا تھا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں تقریباً 1 ماہ قیام فرمایا۔ آپ کچھ اور یہاں رہنا چاہتی تھیں مگر وہاں کچھ ایسے حالات و واقعات پیش آئے کہ جن کی وجہ سے آپ کو مجبوراً جلد واپس لوٹنا پڑا۔ چنانچہ امام ابو نعیم علیہ الرحمہ نے دلائل میں نقل کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود بیان فرماتے ہیں کہ یہاں قیام کے دوران ایک یہودی تھا جو بار بار یہاں آتا جاتا اور مجھے غور سے دیکھتا رہتا تھا۔ بالآخر ایک دن اس نے مجھ سے سوال کیا اے بچے تیرا نام کیا ہے؟ میں نے جواب دیا احمد۔ پس اس نے میری پشت دیکھی تو میں نے سنا کہ وہ کہہ رہا تھا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے۔ پھر وہ میرے ماموں کے پاس آیا اور انہیں بھی وہی کہنے لگا۔ میرے ماموں نے بھی میری امی جان سے یہ بات کی تو آپ کو سخت فکر لاحق ہو گئی اور انہوں نے مدینہ سے واپس لوٹنے کا ارادہ کر لیا۔ بنی نجار میں ہی قیام کے دوران حضرت ایمن فرماتی ہیں ایک دن 2 یہودی دوپہر کے وقت میرے پاس آئے اور ایک نے کہا ذرا احمد کو باہر لاؤ۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر باہر آئی تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا اور نشانیاں تلاش کرتے رہے۔ پھر ایک نے دوسرے سے کہا یہ بچہ اس امت کا نبی ہے اور یہ یعنی مدینہ اس کا دارالہجرت ہوگا۔ حضرت ایمن نے جب یہ واقعہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گوش گزار کیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہود کے فتن و شر کے پیش نظر مزید یہاں رکنا مناسب نہ سمجھا اور فوراً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہاں سے واپس مکہ روانہ ہو گئیں۔
مگر یہاں قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب آپ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک مقام ابواء پر پہنچی تو شدید علیل ہو گئیں۔ بڑھتی ہوئی بیماری کی شدت دیکھی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ یقین ہو گیا کہ اب وقت آخر ہے۔ آپ کو اور کوئی فکر نہ تھی مگر اپنے 6 سال کے معصوم لخت جگر کا پریشان چہرہ صدمے سے دوچار کر رہا تھا۔ امام ابو نعیم نقل کرتے ہیں جب حضرت آمنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو رحمت دو عالم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شان معصومیت کے ساتھ اپنی والدہ ماجدہ کے سرہانے تشریف فرما تھے۔ حضرت آمنہ نے معصوم لخت جگر کے ماہتاب نما چہرے پر پیار بھری نگاہ ڈالی اور یہ اشعار پڑھے: اے میرے بیٹے، اللہ تجھے برکت دے، اے اس عظیم باپ کے فرزند جس نے بادشاہ حقیقی اور منعم کائنات کی عنایت و مہربانی سے زبردست موت کے آہنی چنگل سے نجات حاصل کی۔ چنانچہ جس روز قرآن نازل ہوئی تو ان کے بدلے 100 چرنے والے اونٹ قربان کیے گئے۔ اے میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ تو جلیل الکریم رب تعالیٰ کی طرف سے نبی بن کر مخلوق کی طرف مبعوث ہونے والا ہے۔ تو حق و صداقت اور اپنے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین اور اسلام کی روشنی کے ساتھ حرم اور غیر حرم کے تمام علاقوں کی طرف مبعوث ہوگا۔ پوری قوم بتوں کی پرستش اور ان کی محبت میں گرفتار ہے، لیکن اللہ پاک نے تجھے ان خرافات سے روک دیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان بت پرستوں سے دوستی نہ کریں۔ پھر آپ نے فرمایا، ہر زندہ کو موت آئے گی، ہر نیا پرانا ہوگا اور ہر بڑا فنا ہوگا۔ اب میں تو مر رہی ہوں لیکن میرا ذکر دنیا میں باقی رہے گا، کیونکہ میں ایک ایسے بچے کو جنم دے چلی ہوں جو سراپا طہارت ہے۔ یہ آپ کے آخری الفاظ تھے۔ انہی الفاظ کے ساتھ آپ کی سانسیں اکھڑنا شروع ہو گئیں اور اگلے ہی لمحے آپ اس دار فانی سے رحلت فرما گئیں۔ آج کونین کے لیے رحمت بن کر آنے والے پیغمبر اعظم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم الابوین یعنی ماں اور باپ دونوں کی طرف سے یتیم ہو گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد گرامی کی شفقت تو نہ دیکھی تھی، بلکہ جب پہلی بار ان کی قبر ہی دیکھی تھی کہ اسی سفر میں والدہ بھی قبر میں آرام فرما گئیں۔ اب حضرت ام ایمن اکیلی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھیں۔ آپ بھی معصوم کے حسین چمکتے ہوئے چہرے سے آنسو پوچھتیں تو کبھی انگلی پکڑ کر حضرت آمنہ کی قبر پر لاتیں۔ وہ کیسا دردناک دن ہوگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کا حال کیا ہوگا، یہ اللہ رب العالمین یا اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تجہیز و تکفین کے مکمل حالات مستند کتب میں نہیں ملتے، مگر آپ کی قبر اطہر کا مقام ابواء ہے، جو کہ مقام مستورہ سے صحرا کی جانب 24 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اسی پر کثیر مورخین کا اتفاق ہے
ابن سعد علیہ رحمہ نقل کرتے ہیں کہ عمرہ حدیبیہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابوا پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اپنی ماں کی قبر کی زیارت کی اجازت دے دی ہے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر اطہر کے پاس ہوئے، اسے درست کیا، صفائی ستھرائی کی اور رو دیے۔ وہاں پر موجود صحابہ کرام بھی آپ کو روتا دیکھ کر خود پر قابو نہ رکھ سکے اور رونے لگے۔ کسی نے جب پوچھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گریہ کرتے ہیں تو فرمایا مجھ پر ان کی رحمت و محبت چھا گئی تھی تو میں اس لیے رو دیا۔ دعا ہے رب العالمین ہمیں اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے کامل ایمان کی دولت نصیب فرمائے اور ہمیں اور ہماری اولادوں کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرتے ہوئے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔